سلمان بھائی، یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں کہ ہم جو اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں ان کا امیر اہل سنت حضرت صاحب کی ذات کو کس قدر اور کتنا فائدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ امیر اہل سنت تو وہ ہستی ہے جو شرعن بھی اور اخلاقن بھی چاہے تو کروڑوں روپے دعوت اسلامی سے کما سکتے ہیں۔ میں غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ کتاب لکھنے والے کو اس کتاب کی روائلٹی ملتی ہے، یعنی یہ عام سی بات ہے، بڑے سے بڑا۔ اچھا علماء بھی ظاہر ہے دینی کتابوں پہ بھی علماء کو ملتا ہے، جائز ہے، یہ بالکل جائز بھی ہے۔ علماء کرام ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ان کا بعض اوقات یہ روزگار ہوتا ہے اور یہ شرعن جائز اور احسن روزگار ہے، علم پھیل رہا ہے۔ امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جن کی کتابیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں، اور صرف اردو میں نہیں دنیا کی 30 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق 37 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو سارا سال چھپتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک فیضان سنت ہے۔ امیر اہل سنت کچھ نہ کریں، دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہ لیں، مکتبۃ المدینہ تو کتاب بیچتا ہے نا، تو پر کتاب اگر 1 روپیہ بھی امیر اہل سنت رکھ لینا تو ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے کی آمدنی تو یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا خود بھی نہیں لی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وصیت کر دی کہ میری کتابوں سے میری اولاد کو بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی، دنیاوی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ چھاپ کے وصیت نامہ آ چکا۔ اب دنیا کا دستور ہے کہ چینل پر آئیں، تو چینل پر آنے کے بھی لوگ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کو لوگ دنیا دیکھنی چاہتی ہے تو پر آور یا وہ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ چینل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی جان، مدنی چینل کی آن، مدنی چینل کی شان، ریڑھ کی ہڈی امیر اہل سنت ہے، وہ ہے تو یہ چینل دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کبھی 1 روپیہ مدنی چینل سے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اب امیر اہل سنت کے تقوی کی طرف آتے ہیں۔ امیر اہل سنت دوران سلسلہ مدنی مذاکرہ یا کبھی اسٹوڈیو بھی تشریف لے آئیں تو مدنی چینل کی چائے بھی نہیں پیتے، پیسے تو دور کی بات ہے، چائے بھی ان کے گھر سے بن کر آتی ہے، ان کے خادم چائے لے کر آتے ہیں، ہم نے سب نے دیکھا یہ منظر، بالکل دیکھا۔ یعنی 1 روپیہ بینیفٹ تو دور کی بات ہے۔ میں بچپن سے الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہوں، سلمان بھائی باپو گواہ ہیں اس چیز کے، بچپن سے ہم امیر اہل سنت کے گھر گئے نا، ہم نے دنیا میں بہت پیر دیکھے ہیں، مرید نذرانے لے کر پیروں کے پاس جاتے ہیں جو ہونا بھی چاہیے، مگر یہ واحد دنیا کا پیر دیکھا ہے جو آنے والے ہر مرید کو خود عطا فرما رہا ہوتا۔ باپو کتنی بار باپا کے گھر کا کھانا کھایا ہم نے، الحمدللہ، گلزار حبیب سے لے کر، نور مسجد سے لے کر، شہید مسجد سے لے کر، امیر اہل سنت جب بھی کھانے بیٹھتے تو ان کے گھر کا کھانا ہوتا تھا اور ہم مہمان ہوتے تھے، ان کا ٹفن کھلتا تھا، بے شک وہ دال روٹی ہوتی تھی، دال چاول ہوتے تھے، لیکن ان کا صدقہ ہی کھا کے بڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھیے۔ ہم نے تو کبھی کوشش کی کہ حضرت کو ہدیہ قبول کر لیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سلمان بھائی، لاکھوں لاکھ روپے لے کے لوگ آئے اور کہا یہ آپ کی ذات کے لیے ہیں، دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے۔ امیر اہل سنت نے وہ سارے پیسے لوٹا دیے، فرمایا دعوت اسلامی کو دینا تو دے دو، مجھے آپ کے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی ایسے ایسے تحائف، اتنے قیمتی قیمتی قلم اللہ کے ولی کو، وہ کہتے ہیں نا اخلاص نصیب ہوا۔ سلمان بھائی کوئی تحفہ ہے نا، بڑا قیمتی عطر ہے، بڑی قیمتی کوئی فریم ہے، کوئی گھڑی ہے، واٹ ایور، یوں لیتے ہیں اور یوں دے دیتے ہیں۔ بندہ کہے یار تھوڑی دیر تو رکھتے، اتنا قیمتی تحفہ، لیکن جس کو ہوتا ہے نا رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے مال کے۔ دنیا میں مجھے کوئی بندہ ایسا بتا دے جس کی آرگنائزیشن اربوں میں ہو اور اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہو۔ امیر اہل سنت کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، چیک بک سائن کرنا آپ کو نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ آپ کے اوپر زکات ہی فرض نہیں ہوتی ہے، اس قدر زہد و تقوی والی زندگی ہے۔ کبھی گھر جائیں امیر اہل سنت کے، آپ کے بیڈ روم میں کوئی بیڈ بھی نہیں ہے، وہ زمین پر چٹائی پر سوتے ہیں، چمڑے کی چھال والا وہ تکیہ ہے ان کا۔ یہ میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں سلمان بھائی کہ آج اتنی تیزی سے جو دعوت اسلامی کو اللہ نے ترقی دی ہے، عروج دیا ہے، جدھر جائیں لوگ آنکھیں بچاتے نا، یہ امیر اہل سنت کی کمائی ہے جو ہم سب کو مل رہی ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، یہ ان کے اخلاص کی خیرات ہے جو آج ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ کرے۔ دیکھیں یہاں ان کی ذات ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا اجارہ کرنا، کہ مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی، جامعۃ المدینہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلیں گے، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ 26,000 چونکہ دعوت اسلامی کے اپروکسیمیٹلی امپلائیز ہیں تو بہت سارے انہوں نے اجیر رکھ لیے، سارا ہی کام تنخواہ سے ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جو بغیر کسی اجارے کے، بغیر کسی تنخواہ کے والنٹریلی کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دعوت اسلامی اتنی ترقی کر رہی ہے۔ جو اجیر ہیں، جو امپلائی ہیں، وہ ہر ادارے کی ضرورت ہیں۔ اب مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی، مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، جامعہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلے گا، مدنی چینل میں کیمرہ مین اور ڈائریکٹر نہیں ہوں گے تو مدنی چینل کیسے چلے گا۔ تو جہاں نیسیسری ہے، جہاں نیڈ ہے، وہاں بہت دیکھ بھال کر، جان چھان پٹک کر کے کوئی ایک
ایک آدھا امپلائی بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے وہ ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر کے خدمت کر رہے ہیں.